السلام علیکم ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے حوالے سے آپ کو دو تین امپورٹنٹ انفارمیشن دینی ہے۔ سب سے پہلے تو ہوا یہ ہے کہ جو ایف آئی اے کی ٹیم ہے وہ ڈیالہ جیل پہنچی ہے اور عمران خان صاحب کو شامل تفتیش کر لیا گیا ہے 1971 کے حوالے سے جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی اس کے اوپر تفتیش کے حوالے سے۔ دوسری چیز جو ہم نے اس میں ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر لگنے والی جو پابندیاں ہیں ان سے انکار کا اعلان کر دیا ہے۔ تیسری چیز جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے انسداد دہشت گردی عدالت میں جو کیسز چل رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے اوپر، ان کیسز کی تفصیل اور سماعت کے حوالے سے بھی آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ واپس آتے ہیں اپنی سب سے پہلی جو خبر ہے جس کو ہم نے آپ سے شیئر کرنا ہے وہ اڈیالہ جیل سے ہے، جہاں پر ایف آئی اے راولپنڈی کی ٹیم پہنچتی ہے اور وہ عمران خان کو شامل تفتیش کرتی ہے۔ یاد ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ اس کیس میں پہلے بھی 2 بار شامل تفتیش ہونے سے انکار کر چکے ہیں۔ جیل ذرائع کے مطابق اب تیسری بار جو وہ ٹیم وہاں پہنچی ہے تو یہ شامل تفتیش ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کیا ہے، جیسا کہ یہ پہلے بھی کر رہے تھے اور جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا، 1971 کی جو ٹویٹس ہیں ان کو انہوں نے بڑے فخر سے آن کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ٹویٹس ہوتی ہیں وہ میری مرضی سے ہوتی ہیں۔ ویڈیو یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو لگی ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا، وہ میں نے نہیں دیکھی، لیکن ہاں جو ٹویٹس ہیں وہ میری مرضی سے ہوتی ہیں، وکیل کے تھرو میں بھجواتا ہوں، واٹ ایور جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، لیکن انہوں نے اسے آن کیا اور انہوں نے جیسے ہمیشہ سے وہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، پھر انہوں نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو کہا کہ وہ ہمارے ہیروز ہیں اور میں جو ہے وہ مکمل طور پہ اس ٹویٹ کو جو ہے وہ آن کرتا ہوں۔ ویڈیو سے جیسے میں نے بتایا انہوں نے انکار کیا، لیکن ٹویٹ کے متن کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اس سوشل میڈیا ٹیم کو ہیرو کہتا ہے یہ بندہ، جس نے جو ہے وہ پورے ملک کے اندر آگ لگائی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں جو ہے وہ نفرت انگیز جو میٹیریل ہے وہ پھیلا رہے ہیں اس کو، ان لوگوں کو یہ شاباش دیتا ہے جو 1971 کی بری یادوں کو تازہ کر رہے ہیں، جو 1971 کے واقعے کو کوئی اور رنگ دے کے پیش کرنا شروع کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ان کے اوپر ہی آتا ہے وہ رنگ۔ اگر یہ شیخ مجیب الرحمان کی بات کرتے ہیں تو شیخ مجیب الرحمان والی حرکتیں عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں اور اس کو آن بھی کر رہے ہیں۔ دوسری جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو پابندیاں لگ رہی تھیں وہ کیونکہ سوشل میڈیا کے دہشت گردوں کو، ڈیجیٹل دہشت گردوں کو بڑے فخر سے آن کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ بڑا فخر ہے ان کے اوپر، تو وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے بیان دیا، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ موقف آیا ہے کہ ہم پراپر طریقے سے انکار کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر لگائی جانے والی پابندیوں سے، ہمیں جو ہے وہ انکار ہے، یہ جو ہے وہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جمہوریت کے خلاف ہے، کسی کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے روکنا جمہوریت کے خلاف ہے، لوگوں کو انفارمیشن دینا جو ہے وہ اگر آپ اسے روکیں گے تو وہ جو ہے وہ جمہوریت کے خلاف ہے۔ یاد کریں ذرا وہ وقت یہ لوگ کہ جب ان کی حکومت تھی اور پراپر طریقے سے چینلز آف ایئر کر دیے جاتے تھے۔ میں بذات خود جو ہے وہ سڑکوں پہ گئی ہوں اپنے چینل کے ساتھ، اپنے چینل کے لوگوں کے ساتھ احتجاج میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے ہماری زبانیں بند کر دی تھیں، انہوں نے ہمارے چینلز آف ایئر کر دیے تھے، کیونکہ ہم جو ہے وہ کسی اور پارٹی کی بات کیوں کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ حقائق لوگوں کے سامنے کیوں لا رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے تھے۔ اور خود بھی کہتے ہیں نا چور کو چوری کھٹکتی ہے، تو عمران خان کو اپنی چوری کھٹکتی ہے اور اسے اپنی ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جی محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں وہ مجھ سے جو ہے نا وہ بدلہ لے رہا ہے، وہ مجھ سے انتقام لے رہا ہے۔ کس چیز کا انتقام؟ یاد آپ کریں نا، وہ وہی بات ہے کہ اگر تو کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو رہ کے وہی یاد آ رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے تو بہت لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، لیکن یہ میں اشارہ اسی طرف کر رہی ہوں کہ ہمارے چینل کو اس جو ہے وہ نجی ٹی وی چینل کو یہ لوگ جو ہے وہ پراپر بند کر دیتے تھے، آف ایئر کر دیتے تھے، ہر وقت جو ہے وہ ایشوز بناتے تھے، کبھی پیمرا میں نوٹس بھجواتے تھے، کبھی کچھ کراتے تھے، تو اس چیز کا ابھی سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید مجھ سے بدلہ لیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اپنی ہی کرتوتیں ہیں جو گھوم پھر کے سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن ایک بار پھر سے انہوں نے محسن نقوی صاحب کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا کہ مجھ سے بدلہ لے رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، آپ کو بتاتے چلیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو کیسز ہیں، عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں اس میں عسکری ٹاور کے اوپر اٹیک اور جو جناح ہاؤس کے اوپر حملہ اور تھانہ شادمان کو نظر آتش کرنے کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کی سماعت 12 جون تک ملتوی ہو گئی ہے اور 12 جون کو اب اس کی جو نیکسٹ سماعت ہے وہ ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ناظرین، ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی جو ہیں وہ کل وہ نیب کے جو ترامیم کے حوالے سے کیس میں جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوئی اور جو سارا مکالمہ تھا وہ بھی میں نے ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اب کر لیتے ہیں ہم تھوڑا سا اس کا انالیسس، اور اس میں جو ہے وہ جج صاحب کی طرف سے، جج صاحبان کی طرف سے سیدھا اس کو یہ پیغام دیا گیا اس شخص کو
کہ تم جو ہو آپ جو ہیں عمران خان صاحب، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہیں تو آپ باہر آئیں اور آپ آ کے جو ہے وہ پارلیمنٹ والوں سے بات کریں. پہلے تو سیدھا سیدھا جج صاحبان کی طرف سے اسے یہ کہہ دیا گیا کہ باہر آؤ، ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو آپ سے امیدیں ہیں. جبکہ جج صاحبان کو جو ہے وہ نیوٹرلی یہ نہیں، اگر وہ نیوٹرل رہے تو انہیں یہ نہیں کہنا بنتا تھا کہ لوگوں کو آپ سے بڑی امید ہے، آپ ایک بڑی جماعت کے بانی ہیں اور یہ وہ فلاں. خیر انہوں نے ان کی کافی تعریفیں تو کر دی، لیکن تعریفوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ میسج بھی دیا کہ آپ باہر آئیں اور آپ فلاں بندے سے، وہاں بھی جو شخص ایک بیٹھا ہوا تھا اس کا تعلق آصف علی زرداری صاحب سے ہے، وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے، اور وہ جو ہے وہاں پر اس کو اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں. اس سے ہم اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ایکسکلوزولی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ہونے جا رہا ہے. عمران خان اگر آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھتا ہے تو آصف علی زرداری واحد شخصیت ہیں جو ان کو باہر لا سکتے ہیں. آئندہ کچھ ٹائم میں ہم دیکھیں گے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ عمران خان کے ساتھ صلح کریں گے؟ جج صاحبان تو انہیں یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں، ان سے صلح کریں، اس بندے سے جو کہ آصف علی زرداری کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو آصف علی زرداری صاحب جیسے کہ کہا جاتا ہے 10% جو ہے وہ ہیں پاکستان کے، تو وہ تو بڑا کچھ کر سکتے ہیں. اگر وہ چاہیں تو یہ صلح بھی ہو سکتی ہے اور عمران خان باہر بھی آ سکتا ہے. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کی اپنی اکڑ اور یہ والی چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے اوپر راضی نہ ہوں، کیونکہ اسے کبھی بھی صلح صفائی کی طرف وہ بندہ نہیں آیا. جہاں پہ عدلیہ انہیں اس چیز کی دعوت دے رہی ہے کہ آپ مذاکرات کریں، وہیں صدر جو ہمارے سابقہ صدر ہیں عارف الوی صاحب، انہوں نے جو باتیں کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم گھر کے مالی سے یا ہم ٹھیلے والے سے، ہم گھر کے چوکیدار سے نہیں ملیں گے، ہم گھر کے مالک سے ملیں گے. تو گھر کا مالک وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ گھر کے مالک سے ملیں گے. اور اگر گھر کا مالک چوکیدار جو ہے وہ گھر کے مالک کو جو ہے وہ باہر نکال کے خود مالک بن جائے گا، تو پھر ہم چوکیدار سے ملیں گے. یعنی کہ ان کا فی الحال کسی سیاستدان سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سیاستدانوں کے ساتھ مل کے، پارلیمنٹ ممبرس کے ساتھ مل کے پاکستان کے مفادات کو ڈسکس کرنے پر راضی نہیں ہے. ان کا جو ہے وہ ٹانکا ابھی تک یہی جڑا ہوا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ملیں اور پھر جو ہے نا کوئی منت ترلا کر کے واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آصف علی زرداری صاحب کی بھی بات کر لی جائے تو یہ اپنی غلط فہمی خوش فہمی سے ذرا باہر نکلا ہے پاکستان تحریک انصاف. تو آصف علی زرداری صاحب بھی یہ کیوں چاہیں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جا کے ان سے ملیں؟ وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ آئے گا اور اس کے بعد وہ ان سے صلح کر لیں. ہاں اگر ان کے کہنے پہ وہ کچھ کریں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن فی الحال ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. تو یہ ان کی خوش فہمی، ان کی غلط فہمی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی پھر سے سننے لگی ہے. جو آپ لوگوں نے کرتوتیں کی اور جو آپ لوگوں نے دہشت گردیاں کی، کبھی بھی وہ ابھی فی الحال تو کبھی یہ سچویشن نہیں نظر آ رہی کہ آپ کے ساتھ کوئی صلح صفائی کی جائے. تو یہ ساری باتیں تھیں جو آپ سے میں نے کرنی تھیں، اور یہ پھر سے ہم جو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آج بھی اپنی اکڑ اور اپنی ان ساری چیزوں کو لے کے بیٹھے ہیں. ایک طرف سے یہ کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو جائے گا، ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، دوسری طرف ان کی اپنی اکڑ اور یہ جو فضول قسم کی ڈیجیٹل دہشت گردی اور فضول قسم کی فساد برپا کرنے والی باتیں ہیں وہ ہی ختم نہیں ہوتی.